حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب کائنات کا ہم پر کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ رب کائنات کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میری طرف سے آنے والے تمام عشاقان مصطفیٰ اور غلامان اولیاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ ارکان دین میں سے ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے مسلمانوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر رب کائنات کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح فرما دیا کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل نماز ادا کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو اس کا اجر ان کو رب کائنات کی بارگاہ سے ملے گا اور انہیں کچھ خوف بھی نہ ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کیا اور رب کائنات نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ عربی زبان میں زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کا مطلب طہارت بھی ہے اور لفظ زکوٰۃ کا مطلب نشوونما پانا بھی ہے، یعنی کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرے گا تو رب کائنات اس کے مال کو پاکیزہ بھی کر دے گا اور اس کے مال کے اندر برکت بھی ڈال دے گا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں پاکیزگی بھی پیدا ہوتی ہے اور رب کائنات اس مال کے اندر برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ یعنی کہ رب کائنات نے سود کا کاروبار کرنے سے منع فرمایا اور رب کائنات نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ اور صدقہ و خیرات کرنے سے ملتا کیا ہے؟ رب کائنات مال کو پاکیزہ بھی کر دیتا ہے اور مال کے اندر برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مال کی مخصوص مقدار
اس میں سے حصہ کسی غریب کو، مستحق کو، حقدار کو دے دینا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور رب کائنات نے اس مال کی مقدار بھی بتا دی کہ جس مال پر زکوٰۃ کو ادا کرنا، وہ مال بھی معین ہے، ہر مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اب رب کائنات نے ان چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیا جن پر زکوٰۃ ہے، اور ان کی مقدار بھی رب کائنات نے ہمیں بتا دی۔ پہلی قسم جس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے وہ چیز سونا اور چاندی ہے، اور دوسرا مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس میں شرط سوم پائی جائے۔ اب شرط سوم سے کیا مراد ہے؟ شرط سوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود چر کر گزارا کرے، یعنی ان کا مالک نہ انہیں چارہ ڈالے نہ انہیں پانی دے، وہ جانور خود چر کر اپنا پیٹ بھرے، وہ جانور خود ہی جا کر پانی وغیرہ پیے، تو اس جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ اگر 40 بکریاں ہوں گی تو ان بکریوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دینا لازم ہے۔ تو وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے وہ 3 چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ ایک سونا چاندی، مال تجارت، اور وہ جانور جس میں شرط سوم پائی جائے، یعنی کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود وہ چر کر گزارا کرے اور پانی وغیرہ بھی وہ خود پیے، مالک نہ اس کو چارہ ڈالے نہ اس کو وہ پانی ڈالے۔ تو اگر 40 بکریاں ہوں گی تو ان میں سے ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دینا ضروری ہوگی۔ اب سونا اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا زکوٰۃ کا نصاب بیان کر رہے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ 20 مسقال ہے۔ کتنا؟ 20 مسقال۔ اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ 20 مسقال 7.5 تولے سونا بنتا ہے اور 200 درہم 52.5 تولے چاندی بنتا ہے۔ اگر گراموں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 7.5 تولے گراموں کے لحاظ سے وہ 80.479 گرام بنتا ہے، اور چاندی کے جو 200 درہم یعنی 52.5 تولے جو چاندی ہے گراموں کے لحاظ سے وہ 612.35 گرام بنتے ہیں۔ یعنی کہ سونے کا جو نصاب ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا وہ 7.5 تولے سونا، اور چاندی کے لحاظ سے جو نصاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ یہ شرعی نصاب ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ اب اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی نہیں لیکن اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ چاندی کا حساب لگائیں تو چاندی کی جو قیمت ہے اور سونے کی قیمت میں بڑا فرق ہے۔ اب اگر سونے کے لحاظ سے ہم لوگ نصاب بنائیں گے تو وہ رقم کافی زیادہ آئے گی، اور اگر چاندی کے لحاظ سے نصاب بنائیں گے تو وہ رقم کم ہو۔ تو اب علماء
اس میں بیان یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو نصاب لیں گے جس سے غریبوں کا بھلا ہو، جس سے غریبوں کا بھلا ہو، فائدہ ہو۔ تو اب اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہوگی، پیسے ہوں گے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چاندی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 2000 یا 2500 کے قریب ہوگا۔ سونے کا ریٹ میرا خیال لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر ہم لوگ سونے کا نصاب بنائیں گے کہ سونے کے مطابق ہی پیسے دینے ہیں، تو وہ رقم 7-8 لاکھ کے قریب بنے گی، اور اگر چاندی کا نصاب بنائیں گے تو وہ رقم جو ہے وہ تقریباً لاکھ روپے کے قریب ہو، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم نصاب رکھیں گے چاندی کو تاکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت ہم لوگ ایسے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے یا کم پیسے دینے پڑے۔ اور ویسے تو خواتین کو سونے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ مجھے جتنے مرضی سونے کے سیٹ بنا کر دے دیے جائیں، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ اور ماں باپ اپنی بچیوں کو شادی پر سونے کے بڑے سیٹ بنا کر دیتے ہیں، دولہے کی طرف سے بھی سیٹ ملتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو وہ پھر ٹال مٹول شروع ہو جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو وہی سونا اور چاندی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اگر ہم وہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو زکوٰۃ کا مطلب ہی پاکیزگی ہے اور پروان چڑھنا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ بھی ہو جائے گا اور مال میں برکت بھی آئے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ شرعی طور پر اس شخص کو غنی اور مالدار کہا جاتا ہے جس کے پاس سال کے اول اور آخر میں اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت موجود ہے۔ اب اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت ایک سال اس کے پاس رہی، سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر میں، تو وہ اس کا حساب لگائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ اس کو دینا لازم ہو جائے گا۔ تو غنی کی تعریف کیا ہے شرعی طور پر؟ غنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم یا 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بنتی ہے اس کے برابر سونا اگر اس کے پاس سال کے شروع اور سال کے آخر میں موجود رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ تو اس کو شرعی طور پر کیا کہتے ہیں؟ غنی کہتے ہیں، جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس فرضیت زکوٰۃ کی کچھ شرائط بھی ہیں، 10 شرائط ہیں۔ اگر اس بندے میں یہ 10 شرطیں ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر یہ شرائط اس بندے میں نہیں ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس پر بھی کچھ شرائط ضروری ہیں، اور جس نے زکوٰۃ لینی ہے اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ اب جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس کے لیے کتنی شرائطیں ہیں؟ 10، وہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ پہلی شرط، سب سے پہلی شرط فرضیت زکوٰۃ کے لیے حریت ہے، کہ یعنی کہ وہ بندہ آزاد ہو، وہ مسلمان آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اگر وہ غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ دوسری شرط، اب اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، میں نے جو ہے غریبوں کی مدد کرنی ہے، وہ اس کا فلاحی کام تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ فرضیت زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کافر پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ اگر کافر کوئی خرچ کرے گا غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر،
کوئی اس نے ہاسپٹل بنا دیا، کچھ غریبوں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، تو اس کا فلاحی کام تو ہو سکتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گا۔ اور جو غیر مسلم ہیں اگر وہ کوئی فلاحی کام کرتے ہیں تو رب کائنات اس کا صلہ ان کو دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو صلہ رب کائنات دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تیسری شرط فرضیت زکوٰۃ کے لیے، تیسری شرط بالغ ہونا۔ اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں، بالغ ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط عاقل ہونا، تو جو بندہ عاقل ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے۔ پانچویں شرط مال مشروط، اس کے بعد یہ ہے کہ اس مال کے اندر شرائط ہوں، زکوٰۃ کے وجوب والا مال ہونا چاہیے۔ مثلا اگر کسی بندے کے پاس چاندی تو اس کا نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ 52.5 تولے چاندی اس کے پاس، یا 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت کے برابر سونا اس کے پاس ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے اتنی رقم اس بندے کے پاس موجود ہو، تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک بندے کے گھر میں فرنیچر ہے، فرنیچر بھی آج کل بڑے مہنگے ہیں، 2 3 5 10 لاکھ کے فرنیچر ہیں۔ اب اگر کسی کے گھر کے اندر فرنیچر موجود ہے، اب فرنیچر اس کی ضرورت والی چیز ہے، اب کوئی یہ کہے کہ یہ فرنیچر تمہارے لیے ضروری نہیں، تم جو ہے ایک بیڈ پر بھی گزارا کر سکتے ہو، لہٰذا تم پر زکوٰۃ فرض ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر فرنیچر اس کا لاکھوں کا جتنا مرضی مہنگا اس کا فرنیچر ہے لیکن وہ اس کی ضرورت والی چیز ہے، حاجت اصلیہ کے اندر آتا ہے، تو پھر اس فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ اب اگر اس کے گھر کے اندر برتن ہے، لوگ شادیاں کرتے ہیں اپنی بچیوں کی، ایسے ایسے برتن بچوں کو دیے جاتے ہیں، بچیوں کو، کہ جو سال استعمال ہی نہیں ہوتے، لیکن گھر کے اندر وہ برتن موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مہمان آ جائیں، کسی وقت ان کو استعمال کرنا پڑ جائے، تو اب اگر گھر میں برتن جتنے مرضی مہنگے ہیں، اب ان برتنوں کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے۔ اب اسی طرح بچوں کے بچیوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، شادیوں میں بڑے مہنگے کپڑے بنتے ہیں، بڑی بڑی زیادہ قیمتوں والا لباس بنایا جاتا ہے۔ اب وہ جو کپڑے وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، پہننے والی چیز، اب اگر وہ گھر میں سال پڑے بھی رہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط مال گھر میں موجود ہے لیکن اس کا نصاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرض کریں اس کے پاس پیسے ہیں، پورا سال اس کے پاس پیسے بندے کے پاس موجود رہے، لیکن ان کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کے مطابق وہ کم ہیں، تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ ساتویں شرط اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز ہے لیکن اس چیز کے اوپر بندے کا مکمل طور پر کنٹرول نہیں، یعنی کہ اس کا وہ مکمل طور پر مالک نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی پر ہوگی کہ جس کا وہ مکمل مالک ہو۔ آٹھویں شرط کہ بندے کے پاس پیسے موجود ہیں، نصاب کے مطابق ہیں، لیکن ان پر سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، 1 سال اس کے پاس وہ پیسے پڑے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نویں شرط کہ بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہے، لیکن اس بندے نے قرض دینا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد وہ بندہ صاحب نصاب نہیں رہتا، یعنی کہ جو اس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بنتی ہے اس سے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ
شرائط ہیں کہ جن شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، ایک 10ویں شرط یہ ہے کہ اس کا جو مال اور پیسہ ہے اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، پھر زکوٰۃ ہو۔ اب یہ نہیں کہ بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم پڑی رہی یا 52.5 تولے چاندی پڑی رہی، لیکن اس بندے نے ان پیسوں کا کوئی قرض ادا کرنا ہے یا اس نے جو ہے ان پیسوں کو ایسی جگہ پر خرچ کرنا ہے جو انتہائی ضروری ہے، وہاں پر خرچ کرنے کے بعد اس کے پیسے جو ہیں اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم ہے اس سے کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر بندے نے ایک پلاٹ لیا ہے اور اس پلاٹ کو اس نے لیا ہے تجارت کی غرض سے کہ میرے بچے ہیں تو ان بچوں کی میں نے شادیاں وغیرہ کرنی ہیں اور اس پلاٹ کو میں بیچ کر جو اس کے پیسے ہوں گے ان کی شادیوں پر خرچ کروں گا یا کسی کاروبار میں لگاؤں گا۔ اب اگر اس نے پلاٹ اس نیت سے لیا ہے کہ اس پلاٹ کو اس نے فروخت کرنا ہے اور اس کے پیسے جو ہیں ان کے اوپر پھر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا، فرض ہوگا۔ اب اگر اس بندے نے پلاٹ لیا ایک ضرورت کی وجہ سے پلاٹ لیا کہ میں نے پلاٹ لے لیا تو یہ والا پلاٹ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور میں نے پلاٹ اپنے بیٹے کو دینا ہے، ضرورت کے لیے لیا، پھر اس پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ 52.5 تولے چاندی نصاب یاد رکھ لیں۔ علماء نے جو نصاب جس کی وضاحت کر دی وہ 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر سامان تجارت یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم اگر بندے کے پاس 1 سال موجود رہے گی، یعنی کہ سال کے شروع میں اور سال کے اینڈ تک 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر رقم اس کے پاس موجود رہے گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سال کے شروع میں 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رقم تھی، درمیان میں رقم کم ہوگی، خرچ ہو گئی، لیکن سال کے اینڈ پر پھر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پوری ہوگی تو اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں۔ اور جب زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو دینا ہے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور یہ زکوٰۃ رب کائنات نے مسلمانوں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے غریبوں کو زکوٰۃ نہیں دیتا کہ میں نے پیسہ بڑی محنت سے کمایا ہے، میں نے دن رات محنت کی، دن رات میں نے مشقت کی، یہ پیسہ تو میری محنت کا ہے، اب میں غریبوں مسکینوں کو کیوں دوں؟ جب اس طرح کا فطور اپنے ذہن کے اندر وہ لے کر آئے گا تو جب رب کائنات نے غرباء کا، مساکین کا، حقداروں کا حصہ تمہارے مال کے اندر رکھ دیا، جب رب نے فرما دیا کہ یہ حصہ دینا ضروری ہے تو اپنی عقل کا کیوں استعمال کر رہا؟ اور رب نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ جو تمہارا مال ہے میں نے تمہیں نصاب بھی بتا دیا، میں نے تمہیں اس کی شرائط بھی بتا دی، اب یہ اتنا حصہ جو ہے غریب کا، مسکین کا، اگر تو سے یہ والا حصہ نہیں دے گا تو غریب کا، مسکین کا تو حق کھانے والا۔ اب رب کائنات نے نصاب بھی بتا دیا اور رب کائنات نے وہ پرسنٹیج بھی بتا دی کہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی، 2.5%، 40واں حصہ 2.50% یہ زکوٰۃ جو ہے ہر صاحب نصاب پر، غنی پر، اور غنی کی تعریف بھی میں نے بتا دی کہ غنی وہ ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی
یا 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم یا 52.5 تولے چاندی کی جو رقم بنتی ہے اس رقم کے مطابق اس کے پاس سامان تجارت اگر موجود ہے 1 سال اس کے پاس رہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہاں ایک اور اہم چیز، اب کچھ بندے محنت مزدوری کرتے ہیں، مستری ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، کوئی مکینک ہوتا ہے، اب اس کے پاس جو اس کے اوزار ہوتے ہیں یا اس کی جو مشینری ہوتی ہے، اب اس کی مشینری اس کے اوزار اگر ان کی قیمت لاکھوں میں بھی ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر یا اس سے زیادہ مہنگے وہ اوزار ہیں، لیکن وہ اوزار اس کی ضرورت کے ہیں، اس کی حاجت اصلیہ کے اندر آتے ہیں، تو ان مشینوں کے اوپر یا اوزاروں کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض نہیں ہوتی۔ اور رب کائنات نے یہ بھی بتا دیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی کن کو ہے۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا۔ کچھ لوگ اپنے بھائی کو زکوٰۃ دینا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب رب کائنات نے وہ مصارف بھی بتا دیے، ان کا ذکر کر دیا قرآن مجید فرقان حمید میں جن کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اب رب کائنات نے یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہمیں بتا دی کہ زکوٰۃ دینی کن کو ہے۔ نمبر 1 فقراء کو، نمبر 2 مساکین کو، نمبر 3 زکوٰۃ اکٹھا کرنے والوں کو، نمبر 4 نو مسلم کی تالیف قلبی کے لیے، جو بندہ مسلمان ہوا تو اس کی تالیف قلبی کے لیے، نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرنے میں، نمبر 6 مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے، نمبر 7 غازی اور مجاہد کے لیے، نمبر 8 مسافر کے لیے۔ تو زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ 8 مصارف ہیں جو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 فقراء ہے۔ اب فقیر کی تعریف کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال موجود ہو، یعنی اس کے پاس کچھ مال موجود ہے لیکن حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ اب میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں لیتے تو زکوٰۃ ہیں لیکن جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو فضول رسموں میں بڑا خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ صاحب حیثیت لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ جو مختلف علاقوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ جو مصارف رب کائنات نے بتا دیے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلا مصرف جس کو زکوٰۃ دینی چاہیے وہ کون ہے؟ وہ فقیر ہے۔ اور فقیر کی تعریف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال تو موجود ہو لیکن اس کے حالات بڑے ٹائٹ، تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور مسکین دوسرا مصرف اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مسکین کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور مسکین کیا ہوتا ہے؟ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے حالات اتنے ٹائٹ ہوں کہ بیچارے کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور رب کائنات نے مسکین کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ نمبر 3 زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے۔ اب کچھ ادارے موجود ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ یہ زکوٰۃ اکٹھی کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ یہ زکوٰۃ جو حقدار ہیں ان کو پہنچا دیں گے تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 نو مسلم کی تالیف قلبی کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہوا، اب اس شخص کی مدد کرنے کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور غلاموں کو آزاد کرنے،
اگر کوئی غلام ہے تو اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. اور مقروض ہے، کوئی قرض دار ہے جس نے قرض ادا کرنا ہے، بیچارہ بہت پریشان ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی غازی اور مجاہد ہے کہ وہ میدان جنگ میں دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کما سکے، وہ دین اسلام کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اب زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. اور 8واں مصرف، اگر کوئی مسافر ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. ایک اور اہم چیز، اگر کوئی دینی مدرسہ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ڈائریکٹ ہم کسی دینی مدرسے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم یہ فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ یہ پیسہ جو ہے دینی مدرسوں کو دینا شروع ہو جائیں تو ہو سکتا ہے جو غریب مسکین ہے ان کا حق مارا جائے. اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی مدرسے کو وہ پیسہ دینا چاہتے ہیں تو جو زکوٰۃ کے مصرف کے اندر آتا ہے، کوئی غریب کوئی مسکین، اس کو وہ زکوٰۃ کا پیسہ دے کے اس کی تبلیغ کروائی جائے. اب وہ شخص اس پیسے کا مالک ہے جس کو آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، اب بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ جو اس کو ملا، جس کا وہ مالک بن چکا ہے، اب اس کا مالک ہے، جہاں پر مرضی خرچ کرے تو وہ پیسہ مدرسے کو دے سکتا ہے، مسجد کو دے سکتا ہے، جہاں پہ چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ڈائریکٹلی زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کو یا مسجد کو نہیں دیا جا سکتا، ہاں تملیغ کروا کے وہ پیسہ دیا جا سکتا ہے. اور زکوٰۃ 2.5% 2.5% کے حساب سے، یعنی کہ اگر لاکھ روپیہ 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2500 روپیہ. 40واں حصہ کہہ لیں یا 2.5% کہہ لیں، وہ 2500 روپیہ بنے گا. اب اس کا حساب لگا کے جس کے پاس جتنی رقم موجود ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اب زکوٰۃ رب کائنات نے غریبوں مسکینوں جو 8 مصارف میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، ان کا حصہ رب کائنات نے ہمارے مال کے اندر رکھا. اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پلاٹ لیا ہے بیچنے کی غرض سے، تجارت کی غرض سے، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا نہیں جی یہ میں نے تجارت کی غرض سے نہیں لیا، یہ میں نے اپنی ضرورت کی وجہ سے لیا. رب تو دلوں کا حال جانتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے لے گا لیکن رب تو دلوں کے حال جاننے والا ہے. تو اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود، یعنی غنی ہونے کے باوجود، جو حصہ رب کائنات نے ہمارے مال کے اندر غریبوں مسکینوں کا رکھا وہ حصہ نہیں دے گا تو وہ ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکہ. اور جو غنی ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ یہ مال جو ہے ہمارا ایک بوجھ ہے، مال ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، لیکن جب اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو وہ بوجھ اتر جائے گا، وہ مال پاک ہو جائے گا. اور اگر تمہارے ذہن میں یہ فطور ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو یہ فطور بھی اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، رب کائنات اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ کا پیسہ ادا نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی مقدمے میں وہ پھنس جائے، بیمار ہو جائے. جب بندہ مقدمے کے اندر پھنس جاتا ہے تو اس کے وہاں پر کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. وکیل اس کو علیحدہ سے لوٹے گا، کورٹ کچہری کے اندر جائے گا تو وہاں پر ملازم اس کو علیحدہ سے لوٹیں گے، جو لیڈر ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے پیسے لیں گے،
وہ مصیبت کے اندر پھنس جائے. اور اگر بیمار ہو گیا، ایک تو بیماری کی وجہ سے تکلیف میں رہے گا اور بیماری کا علاج کروانے میں بھی لاکھ لگے گا. اس لیے جو حصہ رب کائنات نے تمہارے مال کے اندر غریبوں کے لیے رکھ دیا، وہ حصہ غریبوں کو ضرور دو. جب ان غریبوں کو دو گے تو رب کائنات مال کے اندر برکت ڈالے گا، رب کائنات مال کو پاکیزہ کرے گا، رب کائنات تمہاری مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو دور کرے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یعنی غنی ہونے کے باوجود وہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اس کے لیے سخت وعید فرمائی. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی خواہش یہ ہے کہ میں سونا بھی اکٹھا کر لوں، میرے پاس چاندی بھی آ جائے، میرے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، دولت کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاندی اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو رب کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا کہ جو شخص ساری زندگی سونا اکٹھا کرتا رہا، ساری زندگی چاندی اکٹھی کرتا رہا، ساری زندگی پلاٹ خریدتا رہا، جائیداد بناتا رہا، مال اکٹھا کرتا رہا کہ میرے پاس اتنا مال ہو گیا لیکن کم ہے، مجھے زیادہ چاہیے، کوشش کرتا رہا، لیکن اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا رہا، تو رب کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. یعنی کہ جو مال اکٹھا کرتا ہے اس مال کو آگے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. جتنا حصہ رب کائنات نے تمہارے مال کے اندر غریبوں کا، مسکینوں کا رکھ دیا، اتنا حصہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر اتنا حصہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو نہیں دو گے تو تم گناہگار ہو اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، وہ قیامت کا دن کہ جس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. یعنی کہ جو شخص جس نے چاندی بھی اکٹھی کر لی، جس شخص نے سونا بھی اکٹھا کر لیا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا رہا، تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی اس کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد اس گرم سونے اور چاندی کو اس کی پیشانی پر لگایا جائے گا، اس کے پہلو داغ دیے جائیں گے، وہ پیٹھوں پر لگایا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم جو بچا کے رکھتے تھے اب اس کا ذائقہ چکھو، اور جو تم نے خزانہ اکٹھا کیا تھا وہ تمہارے لیے ہلاکت ہو. اب دیکھیں کہ جس انسان نے جتنا سونا اکٹھا کیا ہوگا، جتنی چاندی اکٹھی کی ہوگی، جتنا مال و متاع اکٹھا کیا ہوگا، اور غریبوں کو ان کا حصہ نہیں دیا ہوگا، اس کے لیے کتنی سخت وعید ہے کہ سونے چاندی کو، مال کو جہنم کے اندر پگھلایا جائے گا، اور پگھلانے کے بعد اس کی پیشانی پر اس کو لگا دیا جائے گا، اس کے پہلو داغ دیے جائیں گے، اس کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ تم بچا کر رکھتے تھے، جو تم مال دنیا میں اکٹھا کرتے رہے، اس مال میں تم نے غریبوں کو ان کا حصہ نہ دیا، مسکینوں کو ان کا حصہ نہ دیا، ان کا مال بھی اپنی تجوری کے اندر رکھ لیا،
سنبھال کے جس مال کو تم رکھتے رہے، اب اس مال کا ذائقہ چکھو، یہ مال تمہارے لیے ہلاکت بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص مال اکٹھا کرتا رہا، جو شخص سونا اکٹھا کرتا رہا، چاندی اکٹھی کرتا رہا، جو شخص پلاٹ اکٹھے کرتا رہا اور اس مال پر اس نے غریبوں کو ان کا حصہ نہ دیا، مسکینوں کو ان کا حصہ نہ دیا، کوئی غلام کو آزاد نہ کروایا، کوئی مسافر تھا اس مسافر کی مدد نہ کی، کوئی مقروض تھا قرضدار تھا اس کی مدد نہ کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال بروز قیامت اس کے لیے سانپ بن جائے گا۔ وہ مال بروز قیامت اس کے لیے سانپ بن جائے گا اور بندے کے گلے میں وہ لٹک جائے گا اور اس کے بڑے بڑے جبڑے ہوں گے، اور جب وہ گنجا سانپ اس کو ڈسے گا اور پھر وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیری چاندی ہوں، میں وہ تیرا پیسہ ہوں جو پیسہ تو سنبھال کر رکھتا رہا، غریبوں کو ان کا حصہ نہ دیا، مسکینوں کو ان کا حصہ نہ دیا، آج میں وہ مال تیرے لیے گنجا سانپ بن چکا۔ اور ہم لوگ تو بڑے بزدل ہیں، اگر چھپکلی نظر آ جائے تو اس سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اگر غریبوں کو ان کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے وہ مال اگر بروز قیامت ہمارے لیے گنجا سانپ بن گیا، ہمارے گلے کے اندر اس مال کو سانپ کی شکل میں ڈال دیا گیا اور اس کے بڑے بڑے جبڑے ہوں گے، وہ ہمیں ڈسے گا بھی، اگر وہ مال ہمارے لیے سانپ بن گیا، ہمارے گلے کا ہار بن گیا بروز قیامت، کیا وہ تکلیف ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک چیونٹی کاٹ جائے، سانپ تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ایک چیونٹی کاٹ جائے تو ہمارے نرم و نازک جسم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک چیونٹی کاٹ جائے تو پورا جسم جو ہے اس میں ہمیں تکلیف اور درد محسوس شروع ہو جاتی ہے، اور اگر غریبوں کا ان کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے ہمارا مال ہمارے لیے بروز قیامت سانپ بن گیا، اور وہ بھی گنجر سانپ جس کا نام شجاع الاقرا ہے، اگر وہ سانپ کسی کو ڈسے تو وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ یہ معمولی سانپ نہیں، یہ دنیا کے عام سانپ دیکھ لیں وہ ہماری چیخیں نکال دیتے ہیں، ہم لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ عذاب والا سانپ ہے جس کا نام شجاع الاقرا ہے، اگر وہ ایک دفعہ ڈسے تو 70 ہاتھ بندہ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہمیں یہ عذاب مل گیا تو کیا ہم اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہمارے نرم و نازک جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ دنیا عارضی زندگی ہے، جو رب نے غریبوں کا حصہ رکھا اس حصے کو غریبوں تک پہنچائیں، ان غریبوں کی مدد دیں۔ اور میں نے بتا بھی دیا آپ لوگوں کے سامنے کہ کون کون حقدار ہیں، 8 مسارت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، انہی کو جو حقدار ہیں انہی کو حصہ دینا چاہیے۔ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو سفید پوش ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، بچیاں جوان ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، حقدار ہیں، لیکن وہ سفید پوش ہونے کی وجہ سے کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ مجبور ہیں۔ ان لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان کی مدد کریں۔ جیسے رمضان کا مقدس مہینہ آیا، ہمیں چاہیے کہ ایک انویلپ لیں، اس انویلپ کے اندر جتنا بھی کسی غریب کو حصہ دینا ہے اس کے اندر ڈالیں اور اس کے اوپر لکھیں آقا علیہ السلام کا مبارک مہینہ رمضان آپ کو مبارک۔ عید آنے سے پہلے انویلپ کے اندر پیسے ڈال کر ان غریبوں کے بچوں کو وہ پیسے دیں اور انہیں بولیں کہ آپ کو عید مبارک، اس کے اوپر لکھیں عید مبارک، عیدی دیں ان کو تاکہ وہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے بچے تو عید والے دن خوشیاں منائیں، عید والے دن نئے کپڑے پہنے اور وہ غریب اپنے گھر میں دکھی ہو کر بیٹھے ہوں، تو رب کو کیا منہ دکھائیں۔ اس لیے
غریبوں کا، مسکینوں کا جو حصہ رب کائنات میں رکھا ہے کم از کم وہ تو دو. زیادہ نہیں دینے کو ہمت، تو جو رب نے ان کا حصہ فکس کر دیا ہے، مقرر کر دیا، وہ تو ان کو دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں اور مسکینوں کو جو ان کا حصہ بنتا ہے، جو اسلام نے ہمارے مال کے اندر مقرر کیا، ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ہاتھ سے، اس انداز سے دینا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. تصویریں نہیں بنوانی، یہ بھی ایک رواج بن چکا ہے کہ 500 روپیہ دینا ہے اور تصویر بنا کے اس غریب کا تماشا بنانا ہے. وہ تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے، جی میں بڑا سخی ہوں. ایسی سخاوت کا کیا فائدہ جب غریب کی تذلیل ہی کر دی. اس انداز سے دیں کہ حکم یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ. ایسے غریبوں کی مدد کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ما علینا الا البلاغ.